بھائی پروفٹ کتنا دو گے تو انویسٹمنٹ میں کروں نا، حلال انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ نظر آئے گا تو کام کریں گے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری اس کمزوری سے واقف ہیں، اور انہوں نے ہمیں ترغیب و تشویق دلائی ہے۔ کبھی اللہ خود قرآن حکیم میں فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت نمبر 58، سب سے بڑی دولت جو جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں ایک حرف قرآن کا تلاوت کرو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ بڑا پیارا کلام ہے، بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں گے اجر ملے گا۔ ہم قائل حدیث کہتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ 30 نیکیاں ہو گئیں۔ البتہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا یہ 100 رکعت، بریکٹ میں ترجمہ ہوگا نفل، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ہے فہم قرآن کی اہمیت۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہقی شریف میں روایت ہے کہ جو قرآن میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا، اللہ اس شخص کو مانگنے والوں سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، قرآن میں مشغول ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، قرآن میں مشغول ہے، سیکھ رہا ہے، قرآن میں مشغول ہے، سمجھ رہا ہے، قرآن میں مشغول ہے، غور و فکر کر رہا ہے۔ جو قرآن میں مشغول رہا، حدیث بتا رہی ہے، اور دعا نہ کر سکا، اللہ اس شخص کو مانگے بغیر مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بہت پیاری حدیث مسلم شریف کی روایت، اول یہ مساجد کے اعتبار سے، پھر انشاءاللہ اس کے ذیل میں جہاں جہاں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اور مقصد قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اس مقصد کے لیے جمع ہوں، تو اللہ تعالیٰ 4 برکتیں ان کو عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی۔ نمبر 2، اللہ ایسے بندوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ نمبر 3، اللہ ان کو سکینت کی، سکون اطمینان کی کیفیت عطا فرماتا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور سکینت اللہ ان کو عطا فرماتا، اور اللہ اپنے مقرب بندوں کے سامنے یعنی فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی محافل پر فرشتوں کا نزول، یہ رحمت کا ڈھانپ لیا جانا، یہ سکینت کا عطا کیا جانا، اور مقرب فرشتوں کے سامنے ذکر کیا جانا، یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی محفلوں کی برکتیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ اول مساجد، اور پھر جہاں کہیں بھی اس کا اہتمام ہو۔ ضمناً ایک بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل اور اس امت کو عطا کیے گئے ان میں یہ بھی ہے کہ ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ گزشتہ امتوں میں مخصوص عبادت گاہ، ہم مسجد کہتے ہیں، مخصوص عبادت گاہ میں نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا، اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ تو اس کے ذیل میں تمام مقامات پر جہاں پر اس کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ فضائل ہمیں میسر آئیں گے۔